السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب نصاب التجوید، سبق نمبر 8، صفات لازمہ غیر متضادہ، صفحات 32 سے لے کر 35 تک۔ صفات لازمہ غیر متضادہ یعنی جن کی ضد نہ ہو، امام ابن الجزری اور اکثر قراء کے نزدیک صفات لازمہ غیر متضادہ 7 ہیں۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کو صفات لازمہ منفردہ بھی کہتے ہیں۔ ایسی صفات ہیں جن کے لیے قراء کی اصطلاح میں ضد اور مقابل کا کوئی نام نہیں، اس لیے ان کو منفردہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کسی حرف میں پائی جاتی ہیں اور کسی میں نہیں۔ ایسی 7 صفات مدرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1 قلقلہ، نمبر 2 صفیر، نمبر 3 انحراف، نمبر 4 لین، نمبر 5 تکریر، نمبر 6 تفشی، نمبر 7 استطالت۔ دیگر کتب میں آپ کو مختلف ترتیب ملے گی، یعنی اس ترتیب میں نہیں، آگے پیچھے، یعنی صفیر کو پہلے لے لیں، قلقلہ کو بعد میں لے لیں، اس طرح۔ تو اس کتاب میں سب سے پہلی صفت لازمہ غیر متضادہ وہ ہے قلقلہ، جس کے لغوی معنی ہیں جنبش اور حرکت۔ یہ صفت 5 حروف میں پائی جاتی ہے، جن کا مجموعہ ہے قطب جدن، جو عام ہے۔ اصطلاحی معنی حرف کو ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش کا پیدا ہونا۔ ادائیگی: جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو سکون کی حالت میں ادا کرتے وقت مخرج میں جنبش پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ کل حروف 5 ہیں جن کو حروف قلقلہ کہتے ہیں۔ مجموعہ ان کا قطب جدن یا قطب جدن ہے، بعض نے قطب جدہ بھی کہا ہے۔ حروف کے اعتبار سے قلقلہ کے مراتب: پہلے درجے کا قلقلہ قاف میں ہوتا ہے، نمبر 2 دوسرے درجے کا قلقلہ طا میں ہوتا ہے، تیسرے درجے کا قلقلہ با، جیم اور دال میں ہوتا ہے۔ قاف میں صفت قلقلہ کا اظہار باقی 4 حروف کے مقابلے میں زیادہ ہوا کرتا ہے۔ جنبش دیتے وقت زبر زیر یا پیش کی بو بالکل پیدا نہ ہو، ورنہ قلقلہ صحیح نہیں ہوگا۔ کیفیت کے اعتبار سے مدارج قلقلہ: پہلا درجہ، جب حروف قلقلہ مشدد اور موقوف ہوں، یعنی ان پر وقف کر رہے ہوں، تو سب سے قوی قلقلہ ہوگا، مثلاً الحق، بالحق، وتب۔ دوسرا درجہ، جب حروف قلقلہ ساکن و موقوف ہوں تو سب سے قوی قلقلہ ہوگا، مثلاً فلق، فلق، خلق۔ تیسرا درجہ، جب حروف قلقلہ مشدد اور غیر موقوف ہوں، مثلاً الحق من ربک۔ چوتھا درجہ، جب حروف قلقلہ ساکن اور غیر موقوف ہوں، مثلاً خلقنا۔ اگر حرف قلقلہ مشدد ہے تو اس کی ادائیگی میں دیر لگا کر قلقلہ ادا کرنا چاہیے، ورنہ مشدد کا مخفف بن جائے گا، اور اگر حرف قلقلہ مخفف ہے تو اس کے ادا کرنے کے فوراً بعد قلقلہ ادا کر دینا چاہیے، ورنہ مخفف کا مشدد ہو جائے گا، جو بھاری غلطی ہے۔ توضیح: سکون وقفی میں قلقلہ کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ وقف سانس ختم ہونے کے وقت کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آواز کمزور پڑ جاتی ہے اور صفت قلقلہ ظاہر نہ ہونے کا قوی احتمال ہوتا ہے، جیسے البروج، بروج، فی البلاد، بلاد، فی البلاد، محیط، طا پہ قلقلہ۔ ان مثالوں میں جیم، دال اور طا وقف کی وجہ سے ساکن ہیں، پس سکون وقفی میں قلقلہ کا خاص لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ چنانچہ علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر ایک تنبیہ بھی فرمائی ہے
وبينا مقلقلا إن سكنا وإن يكن في الوقف كان أبينا. اس کا ترجمہ سن لیجئے، اور تو خوب ظاہر کر حرف قلقلہ کو اگر وہ ساکن ہو، اور اگر حرف قلقلہ وقف میں ہو، وقف کے سبب سے ساکن ہو تو زیادہ ظاہر ہونے والا ہوگا۔ نمبر 2، صفیر، صفت لازمہ غیر متضادہ یا منفردہ۔ نمبر 2، صفیر، لغوی معنی ہے سیٹی، اصطلاحی معنی ہے سیٹی کی طرح تیز آواز کو کہتے ہیں۔ ادائیگی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز سیٹی کی طرح نکلتی ہے۔ صفیر کے معنی سیٹی کے ہیں۔ صافر ایک پرندے کا نام ہے اور وہ رات کو سیٹی بجاتا رہتا ہے، اس ڈر کی وجہ سے کہ کوئی اسے پکڑ نہ لے۔ ان حروف کے ادا کرتے وقت ایک آواز تیز سیٹی کی طرح نکلتی ہے جس سے یہ حروف یعنی زا، سین اور صاد سیٹی کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ کل حروف یہ 3 ہیں جنہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ مراتب صفیریہ، سب سے زیادہ سین میں، اس کے بعد زا، اور سب سے زیادہ کم یعنی سب سے کم صاد میں سیٹی کی آواز نکلے گی، جیسے اس، 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 از، 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 اصو، اصو، اصو۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی تیسری قسم انحراف، صفات لازمہ منفردہ یعنی صفت لازمہ منفردہ۔ نمبر 3، انحراف، لغوی معنی ہے مائل ہونا، اصطلاحی معنی ہے زبان کا ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف مائل ہونا۔ ادائیگی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو ادا کرتے وقت زبان ایک مخرج سے دوسرے مخرج کی طرف مائل ہوتی ہے، یعنی انحراف کے معنی لوٹنے اور پلٹنے کے ہیں۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں منحرفہ کہا جاتا ہے۔ را کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ لام کے مخرج کی طرف پلٹتا ہے اور لام کو ادا کرتے وقت را کے مخرج کی طرف لوٹتا ہے، جس سے را کی جگہ لام اور لام کی جگہ را ادا ہونے کا خدشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان کے ادا کرتے وقت خیال رکھنا چاہیے کہ را کی جگہ لام اور لام کی جگہ را ادا نہ ہوں۔ کل حروف یہ 2 حروف ہیں، لام اور را۔ نمبر 4، لین، صفت لازمہ غیر متضادہ یعنی صفت لازمہ منفردہ۔ نمبر 4، لین، لغوی معنی نرمی، اصطلاحی معنی حروف کو نرمی سے ادا کرنا۔ ادائیگی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو نرمی اور آسانی کے ساتھ بغیر جھٹکے کے اس طرح ادا کرنا کہ اگر دراز کرنا چاہیں یعنی مد کرنا چاہیں تو کر سکیں۔ پھر سماعت فرما لیجئے، لین کا معنی ہے نرمی۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف لینیہ کہا جاتا ہے۔ اس کے 2 حروف ہیں، واو اور یا۔ جب دونوں ساکن ہوں اور ان کا ما قبل مفتوح ہو، یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر آئے، یا ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، تو یہ لین ہوتے ہیں۔ ان حروف کی ادائیگی میں انتہائی نرمی پائی جاتی ہے۔ اگر مد کرنا چاہیں تو مد ہو سکتی ہے، جیسے خوف، خیر وغیرہ۔ کل حروف یہ 2 حروف ہیں، واو اور یا، ساکن ما قبل مفتوح، ان حروف کو لین کہتے ہیں۔ صفات لازمہ غیر متضادہ۔ نمبر 5، تکریر، یعنی صفت لازمہ غیر متضادہ تکریر، منفردہ بھی کہتے ہیں اسے۔ لغوی معنی ہے تکرار یعنی بار بار ہونا، اصطلاحی معنی ہے کسی حرف کو ادا کرتے وقت آواز میں تکرار کا پیدا ہونا۔ ادائیگی، جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو ادا کرتے وقت زبان میں ہلکی سی کپ کپاہٹ پیدا ہوتی ہے۔ کل حروف یہ صفت صرف را میں پائی جاتی ہے، یعنی اس کا ایک ہی حرف ہے را، اور اس کی ادائیگی میں اصل تکرار سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مثلا
ایسے نہیں پڑھنا، را کو ادا کرتے وقت زبان میں راشا اور تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے کئی را پیدا ہونے کا خدشہ ہوتا ہے، لہذا را کو ادا کرتے وقت تکرار سے بچنا چاہیے۔ یاد رکھیے تقریر کاف سے ہے، تقریر نہیں ہے، قوف نہیں ہے، قلقلہ نہیں ہے، تکریر، اسی سے تکرار ہے۔ صفات لازمہ غیر متضادہ نمبر 6 تفشی، یعنی صفت لازمہ غیر متضادہ یا صفت لازمہ منفردہ نمبر 6 تفشی، لغوی معنی پھیلنا، اصطلاحی معنی آواز کا منہ کے اندر پھیلنا۔ ادائیگی، جس حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو ادا کرتے وقت آواز منہ میں پھیل جاتی ہے، جیسے عرش کا شین، عرش۔ کل حروف یہ صفت صرف شین میں پائی جاتی ہے۔ صفات لازمہ غیر متضادہ کی آخری صفت استطالت نمبر 7 استطالت، لغوی معنی لمبائی چاہنا، اصطلاحی معنی آواز کا دیر تک مخرج میں جاری رہنا۔ ادائیگی، جس حرف میں یہ صفت پائی جاتی ہے اس کو ادا کرتے وقت آواز دیر تک اپنے مخرج میں جاری رہتی ہے۔ پھر سمجھ لیجئے، استطالت کے معنی ہے لمبائی چاہنا، دراز کرنا، یہ صفت ضاد کی ہے۔ اصطلاح تجوید میں ضاد کی ادائیگی میں آواز کے دیر تک اس کے مخرج میں جاری رہنے کو استطالت کہا جاتا ہے، لہٰذا ضاد کو ادا کرتے وقت آواز میں درازگی ہونی چاہیے۔ کل حروف یہ صفت صرف ضاد میں پائی جاتی ہے۔ سوالات، سبق نمبر 8، سوال نمبر 1، صفات لازمہ غیر متضادہ کی تعریف کریں، نیز ان کی تعداد بھی بتائیں۔ سوال نمبر 2، قلقلہ کا لغوی اور اصطلاحی معنی بیان کریں، نیز حروف قلقلہ بھی بیان کریں۔ سوال نمبر 3، کیفیت کے اعتبار سے مدارج قلقلہ بیان کریں۔ سوال نمبر 4، حروف صفیریہ کس سے کہتے ہیں، نیز مراتب صفیریہ بیان کریں۔ سوال نمبر 5، لین کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان کریں، نیز یہ کن حروف میں پائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 6، تکریر و تفشی و استطالت و انحراف، 4 چیزیں ہیں، تکریر، تفشی، استطالت اور انحراف کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔